حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بہت تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اور ان کی زندگی میں کئی اہم واقعات ہوئے جن سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کے مختلف واقعات درج ہیں۔ ایک، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی گمراہی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے، مگر قوم نے ان کی باتوں کو نہ سنا۔ قوم کے لوگ اللہ کے پیغام کو جھٹلانے اور اپنی باری عادات میں ملوث تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنی قوم کو کئی سال تک تبلیغ کی، لیکن وہ اس پر عمل کرنے کے بجائے اپنی ہی غلط راہوں پر چلتے رہے۔ دو، حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ سے شکایت کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اپنی قوم کی بغاوت پر شکایت کی۔ وہ اللہ کے سامنے اپنی قوم کی ہٹ دھرمی اور ان کی گمراہی کی شکایت کرتے تھے کہ وہ لوگ نہ صرف اللہ کی ہدایات کو رد کرتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ شدید مخالفت کرتے ہیں۔ تین، اللہ کا عذاب کا پیغام۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنی گمراہی پر توبہ نہیں کی تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں، کیونکہ ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے جس سے ان کی قوم کو تباہ کیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کشتی بنانا شروع کی، اور یہ عمل کئی سالوں تک جاری رہا۔ چار، کشتی کی تیاری۔ 4 اپریل دوپہر کے 4:54 حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی۔ کشتی کی تیاری ایک بہت اہم معجزہ تھا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اس عمل کو مذاق بنایا اور انہیں تانے دیے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کشتی بنائی۔ یہ کشتی نہ صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کے لیے بلکہ ایمان لانے والے لوگوں کے لیے بھی محفوظ پناہ گاہ بننے والی تھی۔ 5، طوفان کا آنا۔ جیسے ہی کشتی تیار ہوئی، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے ساتھ جو ایمان لانے والے لوگ ہیں انہیں کشتی میں سوار کر لو۔ پھر اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے پانی آگا ہوا، اور طوفان نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس طوفان میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سمیت جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے وہ غرق ہو گئے۔ 6، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا۔ جب طوفان آ چکا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ان کے بیٹے کو بچا لیا جائے، لیکن اللہ نے جواب دیا کہ وہ ان کا بیٹا نہیں ہے بلکہ ان کا عمل بد تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کی حکمت کو سمجھنا پڑا کہ اللہ کے فیصلے میں کوئی چوک نہیں ہوتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے بعد ان کے بیٹے کے غرق ہونے کا واقعہ ہوا۔ 7، طوفان کا ختم ہونا۔ 4 اپریل دوپہر کے 4:54 طوفان کے بعد اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کے ذریعے اللہ کے حکم سے زمین پر دوبارہ قدم رکھا۔ پھر اللہ نے طوفان کے بعد زمین سے پانی کم کیا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رک گئی۔ 8، اللہ کا وعدہ۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ اب کبھی بھی ایسا طوفان نہیں آئے گا جو تمام انسانوں کو تباہ کر دے گا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بھی کہا کہ ان کی نسل میں سے ایک نئی قوم پیدا ہوگی جو اللہ کے راستے پر چلے گی۔ 9، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا خاتمہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ایمان نہ لانے والوں کا اللہ کے عذاب کے ذریعے خاتمہ ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کی قوم میں سے کچھ افراد نے اللہ کی ہدایات پر عمل کیا، لیکن زیادہ تر لوگوں نے پھر بھی اللہ کے راستے کو چھوڑا۔ 10، حضرت نوح علیہ السلام کی وفات۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بہت طویل تھی اور وہ اللہ کے راستے پر تبلیغ کرتے رہے۔ ان کی قوم میں ایمان لانے والوں کی تعداد کم تھی، لیکن اللہ کے راستے پر چلنے والوں کی ایک نئی نسل بنی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی ان کی تعلیمات اور ان کا پیغام قائم رہا۔ نتیجہ: 4 اپریل دوپہر کے 4:57 حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ان کی زندگی کے مختلف پہلو ہمیں ایمانداری، صبر، حکمت اور اللہ کی رضا کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ان کے مختلف واقعات پر مزید تفصیل سے غور کرتے ہیں تاکہ ہم ان کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں۔ 11، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہٹ دھرمی۔
حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور برائیوں سے بچیں، لیکن ان کی قوم نے نہ صرف ان کی باتوں کو رد کیا بلکہ ان پر طنز و مزاح بھی کیا۔ وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے راستے کو چیلنج کرتے تھے اور ہمیشہ ان کا مذاق الفاڑتی تھے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب انسانوں کے دلوں پر ظلمت چھا جائے تو وہ اپنے ہدایت دینے والوں کا مذاق الفاڑتی ہیں اور انہیں اپنی فریب کاریوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ 12 اللہ کی حکمت اور امتحان۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعاؤں اور کوششوں کے باوجود ان کی قوم نے ایمان نہ لایا۔ اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنی کوشش جاری رکھی۔ اللہ کی حکمت یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ اللہ کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، چاہے وہ کتنی بھی دعائیں کریں یا کتنی کوششیں کریں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کے فیصلوں پر ایمان رکھنا چاہیے اور اس کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے۔ 13 حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی تعمیر۔ 4 اپریل دوپہر کے 4:57 حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی تعمیر ایک ایسا معجزہ تھا جس پر پوری قوم ہنستی تھی اور ان کا مذاق الفاڑتی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اللہ کے حکم کے سامنے دنیا کی ہنسی اور مذاق کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کا حکم ہی سب سے بڑا ہوتا ہے اور اس کے راستے پر چلنا ضروری ہے، چاہے لوگ ہمیں سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ 14 حضرت نوح علیہ السلام کا صبر اور استقامت۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی بغاوت اور مخالفت کے باوجود 950 سال تک انہیں اللہ کی ہدایات دینے کی کوشش کی۔ اس طویل عرصے میں حضرت نوح علیہ السلام نے بے شمار مشکلات کا سامنا کیا، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے مقصد کو ترک نہیں کیا۔ یہ واقعہ ہمیں صبر اور استقامت کی تعلیم دیتا ہے کہ جب ہم کسی مقصد کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ 15